السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو پل آپ کے سامنے بتائے جا رہے ہیں، اس میں سے تقریباً 20 سال 25 سال کی عمر تک کے مرحلے آپ کے سامنے آئے۔ کل کے درس میں جو بات سنائی گئی کہ آپ کی 20 سالہ عمر میں حلف الفضول کے نام پر جو قریش کے اور مکے کے بڑے سرداران کی مجلس میں جو باتیں طے ہوئی، ان باتوں کو برقرار رکھا گیا اور اسی حساب سے عمل بھی کیا گیا، اور وہ جو آدمی مکے کے اندر آ کر جس پر ظلم ہوا تھا، جس کا مال نہیں لوٹایا گیا، تو اس کے بعد اس کمیٹی کی جانب سے، اس سوسائٹی کی جانب سے باقاعدہ مکے کے اس آدمی کے پاس سے پیسہ دلایا گیا اور اس آدمی مظلوم کا حق بھی عطا کیا گیا، تو اس سوسائٹی کا یہ فائدہ ہوا۔ پھر اس کے بعد 25 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی کی تجارت کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ کے نبی کی جو تجارت تھی، حضرت ختیجہ کا مال اور اللہ کے نبی کی محنت، آپ کی تجارت، اس تجارت کے ذریعے سے جو منافع، جو فائدہ ہوا، اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں اور تجارتی لین دین میں آپ کی صفائی کے بارے میں جو باتیں غلام میسرہ سے سنی تھیں، وہ باتوں سے بہت متاثر ہوئی اور متاثر ہو کر شادی کی خواہش ظاہر کی، اور اس کے لیے انہوں نے، حضرت ختیجہ نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے یہ پیغام اللہ کے نبی تک بھیجا۔ چونکہ حضرت ختیجہ کی طرف سے یہ پیغام تھا تو اللہ کے نبی نے بھی مشورہ کیا۔ اس وقت چونکہ اللہ کے نبی زیر پرورش تھے ابو طالب کے، اور آپ کے دوسرے چچا بھی تھے، تو اللہ کے نبی نے ان سے مشورہ کیا، جس میں 2 نام آتے ہیں، ایک تو ابو طالب کا نام آتا ہے اور حضرت حمزہ کا بھی نام آتا ہے، کہ ان سے مشورہ ہوا، اور پھر بعد میں 2 طرف کے افراد، خاندان کے بڑے افراد بیٹھتے ہیں اور اسی حساب سے ایک دن شادی کا مقرر کرتے ہیں، اور طے شدہ دن اللہ کے نبی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال ہے۔ 40 سالہ عمر میں یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوتی ہے۔ آپ کو پھر یہاں حضرت ختیجہ کے بارے میں وہ بات یاد رکھنا ہے کہ حضرت ختیجہ کے اس سے پہلے 2 شوہر گزر چکے ہیں، ایک ابو حالہ، ایک پہلے شوہر تھے ان کے، دوسرے شوہر کا نام عتیق تھا، تو یہ دونوں شوہر انتقال ہو چکے تھے ان کے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی اور پہلا نکاح رہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ آپ کی شادیوں کے بارے میں، آپ کے نکاح کے بارے میں، آپ کی 11 شادیوں کے بارے میں اگر سیرت کا یہ سلسلہ آخری تک انشاءاللہ ختم ہوا تو اس کے بعد اگر موقع ملا تو ہم بیان کریں گے۔ یہاں اتنی بات آپ کو ضرور سمجھنا اور یاد رکھنا ہے کہ جو انسان اپنی جوانی کی عین زندگی میں 25 سال کی زندگی، جس میں انسان کی خواہشات، انسان کی تمنائیں امنڈ پڑتی ہیں، تو ویسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ عمر کی خاتون سے شادی کر رہی ہیں اور وہ بھی بیوہ ہیں، تو یہ ایک بات خود کافی ہے اللہ کے نبی کی پاکیزگی کو بتانے کے لیے۔ شادی کے پیچھے اللہ کے نبی کی حکمت مصلحت کیا ہوتی تھی، یہ ایک شادی، اور اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ اور یہ یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ ہم دور ہیں،
ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، جس دنیا میں آپ اور میں سانس لے رہے ہیں، آپ اسی دنیا کو دیکھ لیں کہ کیا کوئی نوجوان اپنی پہلی شادی ایک تو اتنی بڑی عمر کی خاتون سے، اور وہ اپنی جگہ ایسا مشہور و معروف ہے کہ اس سے نکاح کے ہزاروں رشتے آ سکتے ہیں، اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن ہیں، آپ کا جسم، آپ کی صحت، آپ کی باہر کی زندگی، اندرونی زندگی کسی سے چھپی نہیں ہے، اتنی پاکیزہ زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نکاح کا یہ جو بندھن ہے یہ بہت پاکیزہ بندھن ہے، اور اس بارے میں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس زندگی سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہاں ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں تو تقریباً 25 سال کی آگے کی زندگی گزاری جاتی ہے ایک ساتھ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، اللہ کے نبی 50 سال کے ہوئے تک حضرت خدیجہ زندہ تھی، اور اللہ کے نبی اس درمیان میں کوئی شادی نہیں کی ہے۔ جب تک حضرت خدیجہ تھی آپ کے ساتھ تو اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کے رہتے ہوئے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے، اور یہ ایک طویل زندگی ہے، تقریباً 25 سال کا ساتھ ہے اللہ کے نبی کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ اور اللہ کے نبی کی جتنی اولاد ہیں سوائے ایک کے، باقی کی پوری اولاد حضرت خدیجہ سے ہی ہے۔ اللہ کے نبی کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں، 2 بیٹے تو ان سے ہی تھے حضرت خدیجہ سے۔ حضرت خدیجہ سے پہلا بیٹا ہوا قاسم، جن کا نام رکھا گیا، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی کنیت ہے ابو القاسم، محمد نام ہے اور کنیت ابو القاسم ہے۔ کنیت کیا ہے؟ وہ زمانے میں لوگ اپنے بیٹوں کے نام سے جڑا کر کے بڑے بیٹے کا یا درمیان، بہرحال کسی بھی بیٹے سے نسبت دیتے ہوئے ان کے نام سے اپنی ایک پہچان بناتے تھے۔ تو ابو القاسم یعنی مطلب ہوتا ہے قاسم کے باپ، قاسم کے والد۔ تو یہ اللہ کے نبی کے پہلے بیٹے تھے قاسم۔ دوسرے تھے عبداللہ، انہی کی کنیت طیب اور طاہر ہے، یہ اسی لقب سے بعد میں مشہور ہوئے، تو یہ الگ الگ نہیں ہیں، طیب اور طاہر انہی کے القاب ہیں، عبداللہ کے ہی۔ یہ 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہی ہیں، اور 4 بیٹیاں ہیں، اور 4 بیٹیاں بھی حضرت خدیجہ سے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ بیٹے بڑے ہیں، اللہ کے نبی کے جو پہلی اولاد ہے بیٹے ہیں، قاسم بڑے، قاسم کے بعد یہ اولاد ہوتی ہے زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، 4 بیٹیاں۔ تو یہ پورے حضرت خدیجہ سے ہیں سوائے ایک ابراہیم کے۔ تو ایک ابراہیم اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں جو دوسروں سے ہیں، بقیہ پوری اولاد اللہ کے نبی کی انہی سے ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی کی اولاد کے بارے میں آپ یہ جانکاری رکھ لیں کہ اللہ کے نبی کی پوری مکمل اولاد اتنی ہے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ 3 بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم ہیں، 4 بیٹیاں ترتیب، پیدائشی ترتیب کے اعتبار سے زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح اور ان کی زندگی کے تعلق سے مختصر اور ضروری باتیں رہی۔ اللہ کے نبی کی عمر شادی کے وقت کتنی تھی؟ 25 سال تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں آئے اور پھر ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تقریباً 10 سال کی بعد کی زندگی کا ایک ضروری واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی کی عمر جب اس پر 5 سال کی ہوتی ہے تو اس وقت مکے کے اندر ایک ضروری واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا واقعہ۔ آپ کو کعبۃ اللہ کے بارے میں اس سے پہلے کئی بیانات میں نے بات سمجھائی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی، تو وہ ایک تفصیلی بیان ہے خود کعبۃ اللہ کے بارے میں، تو ہمیں اتنی تفصیل میں نہیں جانا ہے، جتنی تفصیل نبی کی زندگی سے جڑ کے ہے اتنی بات رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا یہ کہ کعبۃ اللہ کو شہید منہدم کر کے پھر سے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑی۔ کیوں ضرورت پڑی تعمیر کرنے کی؟ 2 وجہ سے۔
ایک وجہ یہ تھی کہ عمارت مکمل نہیں تھی، بوسیدہ تھی، اور یعنی دیواریں بھی جو ہے ہل چکی تھیں اپنی جگہ سے، اور چھت بھی نہیں تھا، چھت ایک دم اوپر کا حصہ جو ہے صرف دیواریں تھی، چھت نہیں تھا اوپر کا چھت نہیں ہونے کی وجہ سے چوروں نے فائدہ اٹھایا اور اوپر سے اندر آ کر کے کعبۃ اللہ کے اندر، یعنی اس وقت جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر لوگوں کے جو کعبۃ اللہ کو تحفے ہوتے تھے، نذرانے ہوتے تھے، وہ سارے کعبۃ اللہ میں رکھے جاتے تھے، تو کعبۃ اللہ کے اندر موجود تھے۔ تو چوروں نے دروازہ تو تھا لیکن دروازہ بند ہوتا ہے، چوروں نے کیا کیا، اوپر سے کود کے آ کر کے وہ مال چرا کے لے کے گئے۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا، اور تقریباً اسی سال ایک واقعہ یہ ہوا کہ سیلاب آیا، اور سیلاب بھی ایسا کہ سیلاب کا جو بہاؤ ہوتا ہے، تیزی، وہ کعبۃ اللہ کے دروازے کی طرف تھی، تو ایسی سیلاب کی زد میں آنے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں اور زیادہ ناکارہ ہو گئیں۔ تو یعنی اب جب گرنے کے قریب تھا، تو اس لیے تمام نے مل کر کے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو شہید کر کے، منہدم کر کے پھر سے تعمیر کریں گے، اتنے سارے واقعات ہونے کی وجہ سے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ کون گرائے گا، تو لوگ یعنی کعبۃ اللہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے، حالانکہ ضرورت تھی گرا سکتے تھے، لیکن ایک احترام تھا ان کے دل میں کہ نہیں گرائیں گے تو کیا ہوگا پتہ نہیں، تو لوگ ڈر رہے تھے۔ اتنے میں ولید بن مغیرہ نام کے ایک آدمی آگے بڑھتے ہیں اور کعبۃ اللہ کو اس نیت سے کہ پھر سے اس کو بنانا ہے، گراتے ہیں۔ ان کے گرانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ نہیں ہوا ہے اور کچھ الگ واقعہ بھی پیش نہیں آیا ہے دنیا میں، تو پھر لوگوں نے ایک ساتھ جو ہے کعبۃ اللہ کو منہدم کیا۔ منہدم کرنا یعنی گرانے کے بعد بات یہ تھی کہ اب تعمیر کیسے کریں گے۔ تعمیر کرنے کے لیے پیسہ دولت جو جمع کرنی تھی، اس بارے میں ایک اچھی بات جاہلیت کے زمانے میں بھی ہم کو یہ ملتی ہے، اگرچہ کہ وہ جاہلیت کے زمانے کے لوگ تھے، لیکن اللہ کے گھر کے بارے میں ان کی نیتیں کافی حد تک بہتر تھی، اس وجہ سے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بات آئی تو لوگوں نے ایک عام شرط رکھی، کہا کہ کعبۃ اللہ میں وہی پیسہ لگے گا جو پیسہ کے حلال کمائی سے بنا ہوا ہے، حرام کمائی کا کچھ بھی حصہ یعنی کہ سود خوری کا یا غلط حرام کام کر کے کمایا ہوا مال ہے یا کسی کا لوٹا ہوا مال، ظلم کا مال، ناحق مال، ایسا ذرہ پیسہ بھی کعبۃ اللہ میں نہیں لگے گا، جتنا پیسہ حلال کا ہے وہی پیسہ لگے گا۔ تو اس حساب سے وہ زمانے کے اندر بھی لوگوں نے کعبۃ اللہ کے بارے میں یہ محبت دکھائی، اور اس موقع پر ان کا جتنا بس چلا پیسہ جمع کرنے کا، انہوں نے پیسہ جمع کیا اور کام کرنا شروع کیا۔ کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ الگ الگ قبیلے والوں کو الگ الگ ذمہ داری دی گئی، یعنی 4 کونے ہیں تو الگ الگ کونوں کے یہ دیوار کا ایک حصہ ایک قبیلے والے، تو ایسا تقسیم کر لیا گیا کام، اور اسی حساب سے جو ہے لوگوں نے کام بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا، اس سے پہلے جو کعبۃ اللہ تھا اور اللہ کے نبی کے زمانے میں اس وقت جو کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا، اس میں چند بنیادی فرق تعمیر میں کیے گئے۔ ایک فرق تو یہ ہوا کہ تعمیر مکمل نہیں کی گئی بلکہ تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا۔ آج جو حصہ حتیم کا ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی دیوار ہے تو یہ ایسے 4 کونا ہے کعبۃ اللہ کا، تو اس کے بازو میں آپ دیکھیں گے کہ ایسی ٹیڑھی دیوار رہتی ہے، ٹیڑھی ایسی دیوار، تو یہ جو دیوار ہے یہ اصل میں کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کعبۃ اللہ ہی کا حصہ تھا تو اسے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو وہی بات کہ ان لوگوں نے جو شرط رکھی کہ حلال جو پیسہ ہوگا اس میں تعمیر کریں گے، تو ان کے پیسوں میں اتنا ہی کام ہو سکا، باقی کے کام کو شامل کرنے کی اتنا مال جو ہے ان کے پاس نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اتنے حصے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ حصہ آج بھی ویسے ہی کیوں ہے؟ اس کی بعد میں حکمت یہ طے کی گئی
کہ کعبۃ اللہ میں جا کر ہر کسی کو نماز پڑھنا، نماز کا موقع دینا یہ مشکل ہے، تو اگر تھوڑا سا حصہ کھلا رکھ لیں تو کوئی بھی آدمی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور الحمدللہ آج کوئی بھی مسلمان اس جگہ میں جا کر کے نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ سہولت اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ حصہ خالی رہا، اگر وہ حصہ بھی اس کے جیسا بند ہوتا تھا تو پھر اس کو بھی لاک اور مخفل کر دیا جاتا۔ یہ ایک تبدیلی ہوئی۔ دوسری تبدیلی یہ کہ دروازہ پہلے زمین کے برابر تھا، بعد میں لوگوں نے دروازے کو زمین سے اٹھایا، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں تو کہ دروازے کا خد زمین سے بہت اونچائی کے حصے پر ہے، ایک عام آدمی نہیں چڑھ سکتا ہے، اور اس وجہ سے ہی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ عام آدمی کوئی بھی گھس جائے بغیر اجازت کے ایسا نہ ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے دروازہ اونچا کیا تاکہ کسی بھی موقع پر لوگوں کی ایک مناسب تعداد ہی جا سکے، لوگوں کا صحیح انتظام ہو سکے۔ تو بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے دروازے کو تھوڑا سا اوپر کیا۔ ایک تیسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ چھت بنایا، چونکہ چھت نہیں تھا اور چھت نہیں ہونے کی وجہ سے چوری کے مسئلے پیش آئے، تو انہوں نے لکڑیوں کے ذریعے سے سیمنٹ سلیب نہیں ہے بلکہ لکڑیوں کے ذریعے سے انہوں نے چھت کا کام بھی مکمل کیا۔ اور یہ کام اللہ کے نبی کی سیرت میں جو ملتا ہے اس کام کے حوالے سے، ایسا نہیں کہ کام ایسا ہی کر دیا گیا، بلکہ ملک روم کا ایک معمار بولتے ہیں، ہمارے الفاظ میں کہیں تو انجینئر، تو ایک روم کا ایک معمار تھا، تو اس کی نگرانی میں اکثر یہ کام کا انتظام اور ذمہ داری ماتحتی جو ہے اسی روم کے معمار کے ماتحتی میں تھی، اور اس طریقے سے کعبۃ اللہ کی یہ تعمیر مکمل ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا گیا۔ تعمیر کرنے کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ حجر اسود کو بھی تعمیر کام کی وجہ سے نکال کے بازو میں رکھ دیا گیا تھا۔ اب جب عمارت مکمل ہو گئی، کعبۃ اللہ مکمل طور پہ تعمیر کر دیا گیا، تو مسئلہ آیا کہ حجر اسود کو رکھیں گے، تو حجر اسود کو لانا، اٹھا کے رکھنا، فٹ کرنا، یہ ایک مقدس کام ہے۔ حجر اسود خود جنتی پتھر ہے، اور اس زمانے میں بھی لوگوں کی نظروں میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اب یہاں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، ہر قبیلے والے یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ کام کریں گے، کعبۃ اللہ کی تعمیر سب مل کر کے کرے، لیکن حجر اسود کی بات آئی تو سب نے کہا کہ نہیں، یہ کام مل کر کے نہیں کریں گے، یہ کام ہمارے قبیلے والے کریں گے۔ تو ایسے ہر قبیلے والوں کی خواہش تھی کہ وہ حجر اسود کو اٹھا کر لے جا کر کے وہاں لگائیں گے۔ تو یہ بات، یہ خواہش جو ہے صرف خواہش نہ رہی، بلکہ ایک جھگڑے کی شکل اختیار کر لے گی کہ ہم کریں گے، نہیں تم کریں گے، نہیں وہ آئیں گے۔ تو ایسا لوگ جو ہے اس بارے میں جھگڑنے لگے، اور مسئلہ اتنا نازک ہوا کہ تقریباً 4 دن گزر گئے اسی بارے میں کہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو کون رکھیں گے۔ 4 دنوں تک لوگوں نے جو ہے بس اسی جھگڑے میں گزار دیا کہ اب کون لگائے گا، ہم لگائیں گے تم لگائیں گے، اسی میں، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ایک بڑا ہنگامہ ہو جاتا۔ تو قریش ہی کے ایک آدمی، ابو امیہ بن مغیرہ نام کے ایک آدمی جو قریش کے بزرگان میں سے ہیں، انہوں نے ایک مشورہ دیا، کہا کہ ایسے لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے تو 4 دن ہو گئے، آگے بھی مہینے گزر جائیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ صبح سویرے سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں جو آتے ہیں ہم ان کو حکم مان لیں گے، حکم یعنی جج مان لیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے مطابق ہم عمل کر لیں گے۔ بات طے ہوئی، چونکہ قریش کے بزرگ تھے تو اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کی بات کو نہیں نکالا اور اسی بات کو تسلیم کر لیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ دوسرے دن صبح سویرے سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں قدم رکھنے والے، آنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا یہ آنا، آپ کی یہ آمد، اور پھر لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ محمد آئے ہیں سب سے پہلے اور حکم جج کے طور پر انہی کو پیش کیا گیا ہے، تو تب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، کہا ھذا الامین، یہ تو امانت دار ہے،
रज़ीना हु, हम इनसे राज़ी हैं, इनसे खुश हैं हम कि ये फ़ैसला करेंगे, इस बारे में हमारे दरमियान में ये हकम बनेंगे, हम इस बात पर राज़ी रहेंगे। हादा मुहम्मदुन, ये मोहम्मद हैं। तो ये सारी कौम एक ज़बान हो करके अल्लाह के नबी के बारे में ये फ़ैसला करती है। अब चूँकि हकम बतौर जज अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फ़ैसला किया कि तमाम के दिलों को जीत लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, काबतुल्लाह तो तामीर हो गया है, बस हजर अस्वद को उठाना है और उठा करके उस जगह पर लगाना है, फिट करना है। तो ऐसा करते हैं, एक बड़ी सी चादर लाओ। चादर बिछा दी गई, बड़ी चादर, और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को ला करके रखा। और हर एक कबीले के जो बड़े बड़े अफराद थे, सरदारान थे, अल्लाह के नबी ने हर एक से कहा कि तुम चादर को पकड़ो, चादर के कोने को पकड़ो, चादर पकड़ने में हमारा साथ दो। तो इस हिसाब से तमाम मिल कर के, अल्लाह के नबी भी हैं और मक्के के कुरैश के अफराद भी हैं, सरदारान भी हैं, और तकरीबन हर कबीले का बड़ा आदमी है। तो इस हिसाब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको साथ में लिया, उठाकर उस जगह तक लाया गया जहाँ फिट करना है। तो ला के रखने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से उठा करके हजर अस्वद को उस जगह पर रखे। अल्लाह के नबी का ये जो अमल था, ये जो फ़ैसला आपका, ये हिकमतों वाला था, ऐसी हिकमत वाला कि एक तो काम हो गया आसानी के साथ, दूसरा जो इतना बड़ा हंगामा होने वाला था, ऑलरेडी इसके लिए 4 दिन जो लड़ाई झगड़े में गुजर गए, लोगों ने इस मशवरे को और इस हुक्म पर, इस फ़ैसले पर अपनी ऐसी रज़ामंदी ज़ाहिर की कि तमाम के तमाम लोग खुश हो गए, हर कबीले वाले, इसलिए कि हर कबीले के फ़र्द ने इसमें हिस्सा लिया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस पर 5 साल की उम्र में ये जो वाक़या पेश आया, ये वाक़या ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़कर होने की वजह से और आपके फ़ैसला इतना सही, इतना हिकमत वाला होने की वजह से मक्के के आम अफराद क्या बल्कि बड़े बड़े बुज़ुर्गान, सरदारान जो उस वक्त यानी अपने आप को बड़े या सरदार की जगह में रखते थे, तो अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी के इस फ़ैसले पर जो है वो ख़ुद खुश हुए और उनको ख़ुद लगा कि बज़ाहिर ये जवान है, लेकिन फ़ैसला इनका 100 साल तजुर्बा रखने के बाद जो आदमी फ़ैसला करता है वैसा हकीमाना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला रहा। तो ये वाक़या हुआ काबतुल्लाह की तामीर के सिलसिले में। तो इसके बाद यहाँ तक काबतुल्लाह की तामीर का काम मुकम्मल हुआ। तो इस पर 5 साल के अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में ये एक ज़रूरी वाक़या था जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में पेश आया, और इसके बाद लोगों की नज़रों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा, आपकी इज़्ज़त कुछ और ज़्यादा हो गई कि लोगों, अल्लाह के नबी ने एक बहुत बड़े हंगामे और फसाद को अपने हिकमत वाले फ़ैसले के ज़रिए से एक अच्छी शक्ल अल्लाह के नबी दी थी। तो इस वजह से गोया लोगों की नज़रों में, मक्के की नज़र में और काबतुल्लाह के खादिमीन सरदारान की नज़र में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबे में और ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। ये अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के इतने वाक़यात इस पर 5 साल की ज़िंदगी तक रहे। बकिया ज़िंदगी की तफसीलात हम आगे जानते हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला मुझे भी आप सभी को रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पढ़ने, समझने और अपनी ज़िंदगी को उनके मुताबिक बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।